جلتا لیسن ملتا جلتا لیسن مفتاح العربیہ میں بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت سملر ہے, آسان بھی ہے. دیکھیے ہا دکان الفاکہانی, دکان الفاکہانی. ٹھیک ہے, فاکہانیون کے معنی ہوں گے میوہ فروش, فروٹ سیلر. تصویر بھی دکھ رہی ہے آپ کو. ہاذا دکان الفاکہانی, یہ ایک میوہ فروش کا دکان ہے, یہ ایک میوہ فروش کا دکان ہے. ٹھیک ہے, مبتدا خبر کی ترکیب ہے. ہاذا مبتدا ہو گیا اور دکان الفاکہانی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. میوہ فروش کا دکان. ٹھیک ہے, ہاذا دکان الفاکہانی, یہ ایک میوہ فروش کا دکان ہے. میوہ فروش یعنی فروٹ سیلر. اس کے بعد ہے کل قسم من الفاکہۃ موجود فیہ. فیہ میں جو ہو ضمیر دکھ رہا ہے, ہا ضمیر, یہ جو ہے دکان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یعنی فی الدکانی, فیہ اس میں, یعنی فی الدکانی. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتانا مقصود ہے یہاں پہ. فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود, اس میں ہر قسم کے میوے, کل قسم all types, من الفاکہہ of fruits. ٹھیک ہے, کل قسم من الفاکہۃ, ہر قسم کے میوے, موجود موجود ہیں. ٹھیک ہے, فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود, فیہ یعنی فی الدکانی. ٹھیک ہے, اس میں یعنی دکان میں, کل قسم من الفاکہۃ, میوے کی تمام اقسام, میوے کی تمام قسمیں, موجود موجود ہے, دستیاب ہے. اردو میں دستیاب, انگلش میں اویلیبل. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے فیہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹائپس میں کیا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں آگے. فیہ رمان, رمان کے معنی انار, وعنب اور انگور, وتفاح اور سیب, وموز اور کیلا, وتین اور انجیر, والتین, تین کے معنی انجیر, وبرتقال اور سنترا یعنی اوریج. فیہ رمان عنب تفاح وموز وتین, اس میں انار ہے, انگور ہے, سیب ہے, کیلا ہے, انجیر ہے اور سنترا ہے. ٹھیک ہے, صحیح موسم نام ہے, صحیح گرمی کا موسم. جی کیا جی بولیے. آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے صاحب, آواز کلیئر آواز نہیں نہیں آ رہی ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب آ رہی ہے. ہاں اب آ رہی ہے ٹھیک نا ہے, آواز. اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں کلیئر آ رہی ہے. اب دیکھیے الرمان مفید جدا فی الصیف, فی الصیف کے معنی گرمی کا موسم, صیف کے معنی گرمی کا موسم. ٹھیک ہے, اور شتا کے معنی جاڑے کا موسم پڑھ چکے ہیں. الرمان مفید جدا فی الصیف, گرمی کے موسم میں یا گرمی میں انار بہت مفید ہے.
گرمی کے سیزن میں، گرمی کے موسم میں، گرمی میں انار بہت مفید ہے۔ اس کے بعد ہے والبرتقالو، سنترا، اورنج، ایزن، ایزن کے معنی آلسو، بھی، والبرتقالو ایزن مفید فی، اور سنترا بھی، ایزن کے معنی بھی، ٹھیک ہے، اور سنترا بھی مفید ہے اس میں، کس میں، فی الصیف، یہ سیف جو ہے نا، سیف، یہ فی ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ سیف کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ السیف ہے۔ والبرتقال ایزن مفید فی، اور سنترا بھی گرمی میں، فی ہی یعنی فی الصیف، گرمی میں مفید ہے، اور سنترا بھی اس میں مفید ہے، اس میں یعنی گرمی میں۔ اس کے بعد ہے قینو الموزی، قینون کے معنی کیلے کا گچھا، ٹھیک ہے، کیلے کا گچھا، شاید کیلا کا گچھا ہی نہ ہوتا ہے، ہاں، قینو الموزی، کیلے کا گچھا، معلق، لٹکا ہوا ہے دکان میں، دکھ بھی رہا ہے یہاں پہ، دیکھ لیجئے تصویر میں، قینو الموزی معلق، کیلے کا گچھا لٹکا ہوا ہے، معلق کے معنی لٹکا ہوا کسی چیز پہ، ٹھیک ہے، وفیہ موزن اسفر، اور اس میں یعنی دکان میں، موزن اسفر، موزن کے معنی کیلا، اسفر کے معنی پیلا، اور اس میں پیلا کیلا ہے، پیلے کیلے ہیں، ٹھیک ہے، واحد اگر بولیں گے تو پیلا بولیں گے، وہ سگل ہی ہے، وفیہ موزن اسفر، اور اس میں پیلا کیلا ہے، ٹھیک ہے، وفی دکانی، اور دکان میں، موزن احمر ایزن، لال کیلا بھی ہے، وفی دکانی، دکان میں، موزن کیلا، احمر اس کی صفت ہے، موزن احمر لال کیلا، ایزن کے معنی آلسو، وفی دکانی موزن احمر ایزن، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے دیکھیے، ہاذا دکان الفاکہانی، یہ ایک میوہ فروش کا دکان ہے، فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، اس میں یعنی دکان میں ہر قسم کے میوے، میوے یعنی پھل فروٹ، ٹھیک ہے، ہر قسم کے میوے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فیہ رمان، اس میں انار ہے، وعنب، انگور ہے، وتفاح، سیب ہے، وموز، کیلے ہیں، وتین، انجیر ہے، وبرتقال، اور سنترا ہے۔ اس کے بعد ہے الرمان مفید جداً فی الصیف، انار گرمی میں بہت مفید ہے، انار گرمی میں بہت مفید ہے۔ اس کے بعد والبرتقال ایزن مفید فی، اور سنترا بھی اس میں مفید ہے، یعنی گرمی میں سنترا بھی مفید ہے۔ اس کے بعد قینو الموزی، قینون کے معنی گچھا، ٹھیک ہے، قینو الموزی معلق، کیلے کا گچھا لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وفیہ موزن اسفر، اور اس میں یعنی دکان میں، موزن اسفر پیلا کیلا ہے، وفی دکانی موزن احمر، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے، ایزن کے معنی بھی، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے۔ اب اسی کے بارے میں اگلے صفحے میں بتا رہے تھوڑا، دیکھیے، الموز الاصفر رخیص، الموز الاصفر پیلا کیلا، ٹھیک ہے، دو طرح کے کیلے ہیں دکان میں، پیلا اور لال۔ الموز الاصفر، اصفر کے معنی پیلا، یلو، موز کے معنی کیلا، الموز الاصفر موصوف صفت، ٹھیک ہے، بعد والا جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، پہلے والا جو ٹرم میں موصوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الموز الاصفر پیلا کیلا، رخیص سستا ہے، رخیص یعنی چیپ، والموز الاحمر، اور لال کیلا، سمین، سا سے ہوگا، ٹھیک ہے، والموز الاحمر سمین، اور لال کیلا قیمتی ہے یعنی مہنگا ہے۔ ذالک الدکان مشہور فی البلد، وہ دکان یعنی میوہ فروش کا جو دکان ہے، ذالک الدکان دیٹ شاپ، ٹھیک ہے، مشہور فیمس، مشہور فیمس، فی البلد شہر میں،
city. Fil baladi, in the city. Zalika dukkanu mashhurun fil baladi. وہ دکان شہر میں مشہور ہے. ذالک الدکانو وہ دکان مشہور فیمس ہے مشہور ہے فی البلدی شہر میں. بلد کے معنی شہر سٹی. وہو لرجل اور وہ ایک شخص کا ہے. وہو لرجل اور وہ ایک شخص کا ہے. اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے. وہو لرجل اور وہ ایک شخص کا ہے. ہوا جو ہوا ہے یہ جو ہوا ہے یہ دکان کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے کے لیے. ٹھیک ہے یہ جو ضمیر ہے دکان کے لیے استعمال ہوا. وہو لرجل اور وہ ایک شخص کا ہے. لی کے معنی کے لیے یا پھر کا ہے. ٹھیک ہے اور وہ ایک شخص کا ہے. اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے. اسمہ his name مجید. وہو جالس اور وہ بیٹھا ہے دکان پہ بیٹھا ہے دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے وہو جالس اور وہ بیٹھا ہے. الموز الاصفر رخیص سب سے اوپر لائن دیکھیے. الموز الاصفر رخیص پیلا کیلا سستا ہے یعنی چیپ ہے. والموز الاحمر ثمین اور لال کیلا قیمتی ہے. ٹھیک ہے ایکسپینسو کاسٹلی. ذالک الدکان مشہور فی البلد وہ دکان مشہور ہے فی البلد شہر میں. لاسٹ لائن عربی والا ٹیکسٹ. وہو لرجل اور وہ ایک شخص کا ہے. وہ دکان ایک شخص کا ہے. اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے. وہو جالس اور وہ بیٹھا ہے. اسئلۃ سوالات. ای دکان ذالکا ای دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے. ایو کے معنی کون سا یا کون سی. ایو دکان کون سی دکان. ٹھیک ہے ایو دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے. ٹھیک ہے جواب دیں گے ذالک دکان الفاکہانی. ٹھیک ہے وہ میوہ فروش کا دکان ہے. وہ میوہ فروش کا دکان ہے. ٹھیک ہے ذالک الدکان ذالک الدکان اس طرح سے بھی جواب دے سکتے ہیں. ای دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے یعنی کس چیز کی دکان ہے. اس کے لیے جواب اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں. ذالک الدکان للفاکہتی. ٹھیک ہے وہ کون سی دکان ہے یعنی کس چیز کی دکان ہے یہ پوچھنا مراد ہے. ایو دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے کس چیز کا شاپ ہے. ٹھیک ہے تو ذالک الدکان وہ دکان للفاکہتی میوہ کے لیے. ٹھیک ہے فروٹ کے لیے. لیمن ہوا وہ کس کا ہے. لیمن ہوا وہ کس کا ہے. لاسٹ لائن عربی ٹیکسٹ دیکھیے. وہو لرجل لیمن ہوا وہ کس کا ہے. وہو لرجل اسمہ مجید. ٹھیک ہے یا پھر اس کو ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں لمبا نہ کر کے اور شارٹ کیجئے. لیمن ہوا وہ کس کا ہے دکان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہیے ہوا لمجید جس کا ہے اس کا نام لے لیجیے. ہوا لمجید جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے ہوا لفرید. ٹھیک ہے لیمن ہوا وہ کس کا ہے یعنی دکان کس کی ہے تو کہیں گے ہوا لمجید وہ دکان مجید کی دکان ہے. این ہوا این ہوا وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے این ہوا سے یہ پوچھ رہے کہ دکاندار کہاں ہے. ٹھیک ہے تو یہاں جب دیکھیں وہ جالس اور وہ بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے اور تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے بتا دیجئے. وہ جالس فی الدکان اور وہ دکان میں بیٹھا ہے. این ہوا یہ جو ہوا ہے یہ دکاندار کے بارے میں دکاندار کے بدلے آیا ہے. ٹھیک ہے یعنی رجل کے بدلے استعمال ہوا یہ ضمیر. این ہوا یعنی وہ کہاں ہے دکاندار کہاں ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں دیکھیے. وہ جالس اور وہ بیٹھا ہے. اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے فی الدکان اور وہ دکان میں بیٹھا ہے. افی تفاح جہاں بھی فیہی ہے فیہی کا جو آخر میں ہا ضمیر ہے وہ دکان کے بدلے آیا ہے. دکان نون ہے نون کے بدلے یہ پرونون ہے. افیہ تفاح کیا اس میں یعنی دکان میں. افی الدکانی اصل میں یہ تھا. افیہ تفاح
کیا اس میں سیب ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ مائک بند تھا؟ دیکھیے یہاں سے افیہ تفاح، کیا اس میں سیب ہے؟ پھر سیم پیٹرن پہ ہے افیہ برتقال، کیا اس میں سنترا ہے؟ افیہ تین، کیا اس میں انجیر ہے؟ ٹھیک ہے، ان تینوں کا جواب اس طرح سے ہوگا نعم فیہ تفاح، نعم فیہ برتقال، نعم فیہ تین، ہاں اس میں سیب ہے، ہاں اس میں سنترا ہے، ہاں اس میں انجیر ہے۔ اس کے بعد جو ہے حل الرمان بارد، کیا انار ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا تاثیر، انار کا تاثیر پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو جواب ہوگا نعم، ہاں الرمان بارد، انار سرد ہوتا ہے یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایو موزن رخیص، کون سا کیلا سستا ہے؟ کون سا کیلا سستا ہے؟ یہاں دیکھ لیجیے اوپر لائن میں الموز الاصفر رخیص، یہ جواب ہے اس سوال کا۔ کون سا کیلا سستا ہے؟ اس کا جواب ہے الموز الاصفر رخیص، پیلا کیلا، یلو بنانا، ٹھیک ہے، از چیپ۔ ایو موزن سمین، سمین کے معنی قیمتی، کوسٹلی، کون سا کیلا قیمتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی بغل ہی میں دیکھ لیجئے، والموز الاحمر، وہ ہٹا دیجئے خالی، الموز الاحمر سمین، لال کیلا قیمتی ہے۔ اس کے بعد مسم الفاکہانی، ما اسمو الفاکہانی اور سوال نشان، ٹھیک ہے، ما سے سوال کرتے ہیں غیر انسان کے بارے میں، اور جو ناؤن ہے یعنی اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر انسان ہے، اسی لیے ما استعمال کیا ہے، اور الفاکہانی معنی میوہ فروش یعنی فروٹ سیلر۔ ما اسم الفاکہانی، اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو مسم الفاکہانی، یہ والا الف بھی گر جائے گا اور یہ والا الف بھی گر جائے گا۔ اب اس طرح سے پڑھیں گے، ما اسمو نہیں پڑھ سکتے، اب ما اسمو الفاکہانی یہ غلط ہو جائے گا، مسم الفاکہانی، مسم الفاکہانی، واٹ از دی نیم آف فروٹ سیلر، ٹھیک ہے، تو جواب دیں گے اسم الفاکہانی مجید، اوپر دیکھ لیجئے، اسم الفاکہانی مجید، یا پھر اگر کیا کہتے ہیں ضمیر کے ساتھ جواب دینا چاہتے ہیں مبتدا خبر کے طور پہ، تو کہیں گے اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے۔ حل ہوا رجل مسلم، مسلمان آدمی ہے، کیا وہ مسلمان مرد ہے؟ حل ہوا رجل مسلم، کیا وہ مسلمان آدمی ہے؟ نعم ہوا رجل مسلم، ہاں وہ
ایک مسلمان مرد ہے، وہ ایک مسلمان آدمی ہے. نعم، ہاں، ہوا رجل مسلم، وہ ایک مسلمان آدمی ہے. چلیے کوئی کرنا چاہیں گے نیچے اردو؟ اگر کرنا چاہتے تو کیجیے. کوئی بھی؟ دیکھیے، وہاں میوہ والے کی دکان ہے، ٹھیک ہے. یہاں کے لیے آتا ہے ہا ہونا، اور وہاں کے لیے آتا ہے ہونا کا، ٹھیک ہے. ہونا کا، وہاں، دیر، دیر کی عربی ہونا کا، ٹھیک ہے. وہاں میوہ والے کی دکان ہے. ہونا کا دکان الفاکہانی، وہاں کی عربی ہونا کا، ٹھیک ہے. دو چشمی ہاں سے ہوگا، چھوٹی ہاں سے ہوگا، ہونا کا. ہونا کا دکان الفاکہانی، وہاں میوہ والے کی دکان ہے. اس کے بعد ہے وہ محنتی آدمی ہے سست نہیں. وہ محنتی آدمی ہے سست نہیں. وہ محنتی آدمی ہے ذالک رجل مجتہد، ذالک رجل مجتہد، ٹھیک ہے. لا کسلانو، لا کسلانو، لا کے ساتھ استعمال کریں گے. وہ محنتی آدمی ہے ذالک رجل مجتہد، ذالک رجل مجتہد، سست نہیں، لا کسلان، ٹھیک ہے. اس کے پاس پیلے موز ہیں، موز یعنی کیلا، اور لال موز بھی. اس کے پاس، اس کی عربی کیا آئے گی؟ میرے پاس عندی، آپ کے پاس عندکا، اس کے پاس عندہو، ٹھیک ہے. کلیئر ہے ایک دم؟ اس کے پاس عندہو ہو گیا، یہ مبتدا بن گیا. پیلے کیلے، پیلے کیلے. موزن اسفرو، مبتدا خبر بنائیں گے. موزن اسفرو موصوف صفت کے ساتھ. اس کے پاس پیلے کیلے ہیں. عندہو موزن اسفرو. اس کے بعد واو لائیں گے اور کے لیے. و موزن احمر ایزن، آخر میں بھی کے لیے ایزن استعمال کریں گے. وہ موزن احمر ایزن، احمر پہ تنوین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے پاس، اتنی کی عربی ہے عندہو. پیلے موز ہے، پیلے موز یعنی پیلے کیلے ہیں. موزن اسفر، اور لال موز بھی، لال موز بھی یعنی لال کیلے بھی. وموزن احمر ایزن، یہ کیا ہے؟ وہ پھنی بڑی ہے، کیا مطلب؟ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، میرا خیال ہے یہ کیلے کے گچھے کو کہا جاتا ہوگا شاید. جس طرح سے کونڈا کو ہم نے سمجھا تھا ویسے ہی. کہاں چلا گیا بھائی؟ جسٹ ایک منٹ. خیر چلیے اس کو بھی رہنے دیجیے. یہاں دیکھیے، اس میں بہت کیلے ہیں. اس میں، فی ہی، اس میں فی ہی، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس میں، اچھا، یہ پھنی جو ہے نا، یہ کیلے کے گھور کو کہتے ہیں، جو کئی درجن کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہوں گے. یہ پرانی اردو اس میں استعمال کیا ہوا ہے، اردو، ٹھیک ہے. اس سے اندازہ ایک دم لگ گیا. وہ پھنی بڑی ہے، اس کے لیے استعمال ہوگا قنون. قنون آ چکا ہے. ذالک القنو کبیر، ذالک القنو کبیر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں بہت موز ہے. اس میں بہت کیلے ہیں. کس میں بہت کیلے ہوں گے؟
کیلے کے گھور میں جو ایک بڑا سا گچھا ہوتا ہے جس میں شاید 10-12 درجن یا اس سے بھی زیادہ کیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت کیلے ہیں، تو اس کی عربی ہوگی، اس میں کی عربی ہوگی فی ہی، ٹھیک ہے۔ موزن کثیرن، موزن کثیرن، موزن کے معنی کیلا، کثیرن کے معنی بہت، اس میں بہت کیلے ہیں۔ اس کے بعد یہ میٹھا انار ہے، ھذا رمان حلو، رمان کے معنی انار، حلو کے معنی میٹھا، ھذا رمان حلو۔ اس کے بعد ہے چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں، چھوٹے انگور، انگور کی عربی ہے العنب، عین سے، العنب الصغیر، اس کی صفت لگائیں گے چھوٹے کے لیے، العنب الصغیر حلو میٹھے، ورخیص سستے، العنب العنب الصغیر یعنی چھوٹے انگور، حلو میٹھے، ورخیص اور سستے ہیں۔ اس کے باغ میں سنترے ہیں، اورنج، ٹھیک ہے، اس کے باغ میں، حدیقتہ، دیکھیے حدیقتی کے معنی میرا باغ، حدیقتو کا آپ کا باغ، حدیقتہ اس کا باغ، باغ یعنی پارک، ٹھیک ہے، جس میں پیڑ پودا ہوتا ہے، اس کے باغ میں، حدیقتہ، حدیقتہ، ٹھیک ہے، لیکن حدیقتہ سے پہلے میں کے لیے فی لائیں گے، فی حدیقتی ہی، اب ہو نہیں بلکہ ہی ہو جائے گا حرف جر کی وجہ سے، فی حدیقتی ہی برتقال، ٹھیک ہے، اس کے باغ میں، فی حدیقتی ہی سنترے ہیں، برتقال، برتقال پریڈیکیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہے اس کنڈے میں، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے، اس کنڈے میں، فی ذالک العصیسی، فی ذالک العصیسی اس کنڈے میں، ٹھیک ہے، غرسن جمیل، اس کنڈے میں، فی ذالک العصیسی غرسن جمیل خوبصورت پودا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلام مشہور دین ہے، الاسلام دین مشہور، الاسلام دین مشہور، ٹھیک ہے، مشہور کی عربی بھی مشہور ہے، اور بھی اگر کوئی ورڈ اگر ہوگا عربی میں تو وہ بھی ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے، اس کی تعلیم میں یعنی اسلام کی تعلیم میں، فی تعلیمہ، فی تعلیمہ یعنی فی تعلیم الاسلامی، ٹھیک ہے، فی تعلیمہ یعنی فی تعلیم الاسلامی بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم، فوز کے معنی کامیابی، عظیم کے معنی بڑی، فی تعلیمہ یعنی فی تعلیم الاسلامی فوز عظیم، عظیم بھی کہہ سکتے ہیں اور کبیر بھی کہہ سکتے ہیں، صفت کے طور پہ ایڈجیکٹو جو ہے عظیم بھی لگا سکتے ہیں بڑی کے لیے، یا کبیر بھی لگا سکتے ہیں، اس کی تعلیم میں یعنی اسلام کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، ایک دم سیم یہی تعبیر عربی میں مفتاح العربیہ میں گزر چکا ہے، فی القرآن الکریمی تعلیم الاسلامی، بہت آسان ہے، فی القرآن الکریمی قرآن کریم میں، قرآن مجید میں، تعلیم الاسلامی اسلام کی تعلیم ہے، تعلیم الاسلامی مضاف مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن الکریمی، فی القرآن الکریمی، فی حرف جر کے بعد قرآن کریم موصوف اور صفت کے ساتھ استعمال ہوگا، فی القرآن الکریم یعنی ان دی ہولی قرآن، ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیم ہے، دیر از اے ٹیچنگ آف اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ عربی زبان میں ہے، وہ عربی زبان میں ہے، ہوا فی لسان عربی، ہوا فی لسان عربی، یہ ہوا جو ہے وہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، وہ عربی زبان میں ہے، ہوا فی لسان عربی، ہوا فی لسان عربی۔
وہ عربی زبان میں، قرآن کریم عربی زبان میں۔ دیکھیے درس نمبر 21 نہیں 22، الولد المؤدب، ایک تصویر یہاں پہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ الولد المؤدب، ولد کے معنی لڑکا، مؤدب کے معنی مہذب لڑکا، مہذب یعنی ادب والا لڑکا۔ جی بولیے بولیے حسن صاحب۔ 22 ہے کہ 23؟ 22 پتہ نہیں، 23 ہوگا، 23 ہوگا، جی 23 ہوگا، نمبر دکھ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، الولد المؤدب، ولد کے معنی لڑکا بوائے، مؤدب کے معنی مہذب ادب والا، ٹھیک ہے، مہذب تہذیب یافتہ، ٹھیک ہے، الولد المؤدب تہذیب یافتہ لڑکا۔ الادب شیء عظیم، ادب بہت بڑی چیز ہے، شیء کے معنی چیز، ادب کے معنی ادب، عظیم شیء کی صفت ہے، الادب شیء عظیم، ادب بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا ولد مؤدب، ھذا مبتدا ہے اور ولد مؤدب یہ موصوف صفت ہے، ولد موصوف ہے، مؤدب صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں موصوف صفت مل کر کے خبر ہے، ھذا مبتدا کی خبر ہے، ھذا ولد مؤدب یہ ایک مؤدب لڑکا ہے، مؤدب لڑکا ہے یا مہذب لڑکا ہے، یہ ایک تہذیب یافتہ لڑکا ہے، یہ ایک مہذب لڑکا ہے، یہ ایک شائستہ لڑکا ہے، اردو لفظ اگر استعمال کریں گے شائستہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ایک با ادب لڑکا ہے، با ادب، ٹھیک ہے۔ خلقہ، خلقہ his manner یعنی اس کے اخلاق، طیب پاکیزہ ہے، طیب بمعنی پاکیزہ، خلقہ اس کے اخلاق طیب پاکیزہ ہیں، خلقہ طیب اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں، ہوا اول فی السلامی، فی السلامی یہ دونوں ملا کر کے دیکھیے، اس کے بعد علی کل کبیرین، یہ کلی کبیرین کیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے، لیکن دونوں کیوں حرف جر میں، حالت جری میں کبیرین تو مضاف الیہ کی وجہ سے ہے، لیکن کلی جو ہے علی حرف جر پریپوزیشن کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیم پیٹرن ذرا سا ڈیفرنٹ، ایک دم سیم پیٹرن، آپ غور کیجئے، دھیان دیجئے، آپ نے پڑھا کہ نہیں مفتاح العربیہ میں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، میں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں اولو، وہاں اولو نہیں ہے اس کتاب میں، اس کتاب میں کیا تھا، ہوا سابق فی السلام علی الناس، ٹھیک ہے، یہاں پہ سابق نہیں بلکہ اول ہے، اور دونوں کا جو سینس ہے سیم ہے، سابق کے معنی سبقت کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اول کے معنی بھی پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا، ٹھیک ہے، دونوں سینس جو ہے دونوں سیم ہے، تعبیر چینج ہے، الفاظ چینج ہے، لیکن سینس دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سلام وہ تمام بڑوں کو، ٹھیک ہے، تمام بڑوں کو، ٹھیک ہے، سبھی بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اولو یعنی پہل کرنے والا، ٹھیک ہے، پہل کرنے والا، سابق کے معنی بھی پہل کرنے والا، اول وہ اول ہے، وہ اول وہ اول ہے، مبتدا خبر اتنا ہی کی ترکیب دیکھیے، وہ اول ہے، کس چیز میں اول ہے، فی السلامی سلام کرنے میں، ٹھیک ہے، سلام کرنے میں وہ اول ہے، کون، مؤدب لڑکا، با ادب لڑکا، کس کو سلام کرنے میں، علی کلی کبیرین سبھی بڑے کو، سبھی بڑوں کو، کوئی یہ نہیں کرتا، تمام بڑوں کو جس کو بھی دیکھتا السلام علیکم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اول فی السلام علی کل کبیر، وہ سبھی بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد الاستاذ استاد، عندہو اس کے نزدیک، مثل الوالدی والد کے مانند ہے، باپ کے مانند ہے، یعنی جس طرح باپ کا ادب کرتا ہے اسی طرح سے استاد کا بھی وہ ادب کرتا ہے۔ اس کے بعد لشغلن، لکلی، لکلی شغلن ہر ایک کام کے لیے، ٹھیک ہے، ہر ایک کام کے لیے، عندہو اس کے پاس، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک مشغلہ کے لیے اس کے پاس، وقت معلوم ایک فکس ٹائم ہے، ایک شیڈیول ہے، وہ روٹین کے حساب سے چلتا ہے۔ وقت معلوم ایک شیڈیول ہے، ایک فکس ٹائم ہے، ایک روٹین ہے۔ وقت معلوم کے معنی ایک روٹین ہے، ایک وقت متعین ہے، متعین کردہ وقت ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ ہر ایک کام کے لیے اس کا ٹائم فکس ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ لکل شغل ہر ایک کام کے لیے، عندہو اس کے پاس، وقت معلوم ایک متعین وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لہو جدن، جدن، جدن کے معنی کوشش، لہو جدن فی کل شیء ہر شے میں، ہر ایک چیز میں اس کی ایک کوشش ہے، ہر ایک چیز میں اس کی ایک کوشش ہے۔ دیکھیے فی کلی شیء ایک دم آسان ترجمہ، فی کے معنی میں، کلی کے معنی سب، ٹھیک ہے، اور شیء کے معنی چیز، ہر ایک چیز میں، ٹھیک ہے، لہو جدن اس کی ایک کوشش ہے۔ اس کو اور اچھا ترجمہ کرنے کے لیے اس طرح سے کہیں گے، ہر ایک امور میں، امر کی جمع امور میں، ہر ایک معاملہ میں، شیء بمعنی معاملہ یہاں پہ، ہر ایک امور میں، تمام امور میں، تمام معاملات میں اس کی ایک کوشش ہے، یعنی وہ ہر ایک کام میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ فہو ولد مجتہد اور وہ ایک محنتی لڑکا ہے۔ اس میں جو فا ہے، فا کے کئی معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں گے، کبھی تو اس لیے ہوتا ہے، کبھی تو کیونکہ ہوتا ہے، کبھی تو ہوتا ہے، بہت سارا میننگ ہوتا ہے۔ فا کے معنی اور با کے معنی بہت ہے، بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ فہو ولد مجتہد اور وہ ایک محنتی لڑکا ہے، سمجھے؟ فہو ولد مجتہد یہاں پہ فا جو ہے اور کے لیے ہے، فہو ولد مجتہد اور وہ ایک محنتی لڑکا ہے۔ الولد المؤدب مؤدب لڑکا، باادب لڑکا، شائستہ لڑکا، مہذب لڑکا۔ الادب شیء عظیم ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ھذا ولد مؤدب یہ ایک باادب لڑکا ہے۔ خلقہ طیب اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں۔ جی پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی؟ ٹھیک ہے، اس کے اخلاق پاکیزہ لائن۔ اس کے بعد ہوا اول فی السلام علی کل کبیر وہ سبھی بڑوں کو، وہ سبھی بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ سبھی بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ الاستاذ عنده مثل الوالد استاد اس کے نزدیک، عنده اس کے نزدیک باپ کی مانند ہے، یعنی جس طرح سے باپ کا ادب کرتا ہے ویسے ہی استاد کا ادب کرتا ہے وہ مؤدب لڑکا۔ اس کے بعد لکل شغل ہر ایک کام کے لیے، لکل شغل ہر ایک کام کے لیے، عندہ نیچے سے دوسرا لائن، ٹھیک ہے، لکل شغل ہر ایک کام کے لیے، عندہ اس کے پاس، وقت معلوم ایک متعین وقت ہے۔ وقت کے معنی وقت، معلوم معلوم بمعنی متعین، متعین کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ جو ٹائم متعین ہوتا ہے وہی ٹائم معلوم ہوتا ہے، جو ٹائم غیر متعین ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کب کون سا کام، کون آدمی کس وقت کیا کام کرے گا، لیکن جو ٹائم متعین ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ معلوم لکھا ہے، وقت معلوم، متعین وقت، فکس ٹائم۔ لہو جدن اس کی ایک کوشش ہے، فی کل شیء تمام امور میں، سبھی معاملات میں یا پھر تمام امور میں، امر کی جمع امور۔ فہو ولد مجتہد اور وہ ایک محنتی لڑکا ہے۔ پیج نمبر دیکھ لیتے ہیں، 52 53 نہیں ہے یہاں پہ،
54 मिस है क्या? 57 55 कितना था ये? 53 54 ठीक है। ला कसलानु पीछे क्या था? वहुवा वलदुन मुज्तहिदुन, वो एक मेहनती लड़का है। ला कसलानु सुस्त नहीं, ठीक है। ला कसलानु सुस्त नहीं। फमा लिल कसलानी मिन खैर, लिल सुस्त के लिए ली लगा हुआ शुरू में, ठीक है। और ये फा कभी तो एक्स्ट्रा भी होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, और कभी कोई मीनिंग भी होता है, ठीक। और ये जो माँ है ये क्या कर रहा है? निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। फमा लिल कसलानी मिन खैर, और सुस्त के लिए, ये जो लिल कसलान सुस्त के लिए, सुस्त इंसान के लिए, सुस्त के लिए कोई भलाई नहीं है। मिन खैरिन, ठीक है, भलाई का कोई हिस्सा नहीं है। ये जो माँ है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फमा मिन खैरिन लिल कसलानी, फमा लिल कसलानी मिन खैरिन, ठीक है। और सुस्त इंसान के लिए कोई भलाई नहीं है, ठीक है। लिजालिका लहू फौजुन अजीमुन, अब इस यहाँ से बता रहे हैं मुजतहिद लड़के के बारे में, मेहनती लड़के के बारे में। लिजालिका, लिजालिका के माने होंगे इसी वजह से, इसी वजह कर, इसीलिए, ठीक है। लहू फौजुन अजीमुन, उसके लिए बड़ी कामयाबी है। लहू फौजुन अजीमुन, उसके लिए बड़ी कामयाबी है। उसकी, हाँ, लहू फौजुन अजीमुन, उसके लिए बड़ी कामयाबी है, इसी वजह से। लिजालिका इसीलिए, ठीक है। लहू फौजुन अजीमुन, लहू में जो हु जमीर का जो मर्जा है वो मुजतहिद लड़का है जो पीछे गुजर चुका पिछले सफा में। लहू फौजुन अजीमुन, उसके लिए बड़ी कामयाबी, फौजुन के माने कामयाबी, अजीमुन उसकी सिफत है, अजीम के माने बड़ा, ठीक है। इस वजह से उसके कामयाबी है मेहनती के लिए। हुआ, इस हुआ का भी जो मर्जा है, एंटीसीडेंट है, वो मुजतहिद है, मेहनती लड़का। वहुवा खैरु मिसालिन लिगैरिही, ठीक है। और वो दूसरों के लिए, लिगैरिही के माना दूसरों के लिए, अपने अलावा के लिए, ठीक है। वहुवा खैरु मिसालिन, और वो एक बेहतरीन मिसाल है दूसरों के लिए, और वो दूसरों के लिए बेहतरीन मिसाल है। वहाजा मिन फज़लिल्लाहि अलैहि, वहाजा मिन फज़लिल्लाहि अलैहि, और ये उस पर यानी मेहनती लड़के पर अल्लाह का फजल है। ये ऐसा क्यों है? और ये उस पर, यहाँ सबसे आखिर में आ जाए हाजा के बाद, अलैहि का तर्जुमा करें। और ये उस पर, अलैहि यानी अलैहिल मुजतहिद, अलल मुजतहिद, ठीक है। वहाजा मिन फजलिल्लाहि अलैहि, और ये उस पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा फजल है, ठीक है। अल जिद्दू, जिद्दू के माने जद्दोजहद, कोशिश। शैउन अजीमुन, कोशिश बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अल जिद्दू शैउन अजीमुन, जिस तरह से था अल अदबु शैउन अजीमुन, वैसे ही अल जिद्दू शैउन अजीमुन, ठीक है। उसके बाद बिही, बिही में जो ये जो हाजमीर है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो ये है अल जिद्दू। बिही यानी बिल जिद्दू, यानी जद्दोजहद के साथ। जद्दोजहद के साथ क्या है? मेहनत के साथ क्या है? इज्जत है, ठीक है। बिही यानी जद्दोजहद के साथ, उसके साथ यानी जद्दोजहद के साथ इज्जत है। वो भी गैर ही, और उसके बगैर, किसके बगैर? इसके बगैर। इसके बगैर क्या है? जिल्लत है, जिल्लत इज्जत का उल्टा। अब देख लीजिए यहाँ नीचे, मा हुवल अदब, अदब क्या है? मा हुवल अदब, अदब क्या चीज है, ठीक है। जवाब होगा अल अदबु शैउन अजीमुन, अल अदबु शैउन अजीमुन। इस तरह से ये लास्ट लाइन अरबी टेक्स्ट का देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अल अदब पुट कर देंगे। अल अदबु शैउन अजीमुन, अदब बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद है अय्यु वलदिन, कौन सा लड़का? महबूब
یعنی پسندیدہ. کون سا لڑکا پسندیدہ ہے, محبوب ہے. ٹھیک ہے, تو جواب ہوگا الولد المجتہد محبوب, محنتی لڑکا پسندیدہ ہے, لوگ محنتی لڑکے کو چاہتے ہیں. ای ولد محبوب. اس کے بعد من نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ من ہونا چاہیے, زیر غلطی سے لگ گیا ہے. من, ٹھیک ہے, من کے معنی کون. من خیر مثال, بہترین مثال کون ہے, بہترین مثال کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہوگا الولد المجتہد خیر مثال. خیر کے معنی بہترین, مثال کے معنی اگزامپل, بہترین مثال. ٹھیک ہے, الولد المجتہد خیر مثال لغیرہ, دوسروں کے لیے, لغیرہ دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے, الولد المجتہد محنتی لڑکا, خیر مثال بہترین مثال ہے, لغیرہ دوسروں کے لیے. کیف خلق المؤدب, کیف خلق المؤدب, مؤدب لڑکا یعنی با ادب لڑکے کا اخلاق کیسا ہے, با ادب لڑکے کا با ادب لڑکے کا اخلاق کیسا ہے. خلق کے معنی اخلاق ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہوگا خلق المؤدبی, مضاف مضاف الیہ, خلق المؤدبی طیب. ٹھیک ہے, اگر ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو کہیں گے خلقہ, خلقہ اس کے اخلاق یعنی ہز مینر. ٹھیک ہے, خلق المؤدبی طیب, طیب بمانا اچھا, یا پھر حسن بھی استعمال کر سکتے ہیں. حل للکسلانی من خیر, کیا سست کے لیے کوئی بھلائی ہے, کیا سست کے لیے کوئی بھلائی ہے, لیزی اسٹوڈنٹ کے لیے, لیزی انسان کے لیے کوئی بھلائی ہے. تو اس کا جواب دیں گے لا, پہلے لا سے نفی کریں گے اس بات کی کہ نہیں, اس کے بعد کمپلیٹ جواب دیں گے. کمپلیٹ جواب کیا ہوگا, فما للکسلانی, اوپر لائن, سب سے اوپر لائن دیکھ لیجئے, فما للکسلانی من خیرین, سست کے لیے, سست انسان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. اس کے بعد ہے لمن الفوز, لمن کے معنی کس کے لیے, فوز کے معنی کامیابی, کامیابی کس کے لیے, کامیابی کس کے لیے ہے. تو جواب ہوگا الفوز للولد المجتہد, الفوز للولد المجتہد, کامیابی محنتی لڑکے کے لیے ہے. اذالک المؤدب, کیا وہ مؤدب لڑکا, کیا وہ مہذب لڑکا, مؤدب بمانا مہذب لڑکا. ٹھیک ہے, ولد کے بغیر استعمال کیا, ڈائریکٹ مؤدب کہہ رہے ہیں, با ادب. کیا وہ با ادب مسلمان ہے, کیا وہ شائستہ لڑکا مسلمان ہے. نعم ذالک المؤدب مسلم, ہاں وہ مہذب لڑکا, شائستہ لڑکا, وہ تہذیب یافتہ لڑکا مسلمان ہے. الہ خلق طیب, کیا اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں, کیا اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں. طیب بمانا پاکیزہ, اچھے, اچھا اخلاق, کیا اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں. نعم, نعم خلقہ طیب. ٹھیک ہے, خلقہ طیب بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کا نعم کے بعد نعم لہو خلق طیب, ہاں اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں. لاسٹ ہے, کوئی کرنا چاہیں گے تو کیجئے, نہیں تو پھر کر دیتا ہوں میں. دیکھیے یہاں ایک لڑکا ہے, یہاں کے لیے میں نے کیا بتایا, ہا ہونا, اور وہاں کے لیے ہونا کا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں کے لیے ہاضا بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہاضا. ٹھیک ہے, یہ لڑکا ہے یا پھر یہاں ایک لڑکا ہے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاضا ولدن. ٹھیک ہے, ہاضا ولدن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاضا سے ہم یہاں کا سینس لے رہے ہیں, یا پھر ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ہا ہونا ولدن, ہا ہونا ولدن. ٹھیک ہے, ہا ہونا کے معنی یہاں, ہیئر. وہ ہوا نہیں, وہ مؤدب لڑکا ہے, وہ مؤدب لڑکا ہے,
ذالک الولد المؤدب، ذالک ولد مؤدب بغیر الف لام کے، ذالک ولد مؤدب، وہ مؤدب لڑکا ہے، ذالک ولد مؤدب، ٹھیک ہے۔ دوسرے لائن میں دیکھیے مؤدب لڑکا پیارا ہے، مؤدب لڑکا پیارا ہے، الولد المؤدب محبوب، پیارا پسندیدہ، محبوب، الولد المؤدب محبوب، برا نہیں، ٹھیک ہے، برا نہیں، برا نہیں کے لیے کیا لائیں گے؟ لا مبغوض، محبوب کا الٹا آتا مبغوض، مبغوض یعنی ناپسندیدہ، ٹھیک ہے، تو برا نہیں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں لا مبغوض، الولد المؤدب محبوب لا مبغوض۔ اس کے بعد دوسرا لائن میں ہے علم ہر شخص کے لیے نعمت ہے، علم ہر شخص کے لیے نعمت ہے، العلم نعمت لکل انسان، العلم نعمت لکل انسان۔ اس کے بعد ہے کھیل ہر وقت اچھا نہیں، کھیل اللعب ہر وقت اچھا نہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہوگا اس طرح سے کھیل ہر وقت اچھا نہیں، اللعب لیس بمحبوب فی کل وقت، کھیل ہر وقت اچھا نہیں، اللعب کھیل، لیس بمحبوب اچھا نہیں ہے، فی کل وقت ہر وقت، اللعب لیس بمحبوب فی کل وقت، کھیل ہر وقت اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرے لائن میں کوشش بڑی چیز ہے، الجد شیء عظیم، یہ دیکھیے نیچے عربی ٹیکسٹ جو ہے یہاں پہ سب سے نچلا، یہاں پہ مٹا دیتا ہوں، اب دیکھیے یہاں پہ الجد شیء عظیم، کوشش بڑی چیز ہے، کوشش بڑی چیز ہے، جد کے معنی کوشش، ٹھیک ہے، الجد شیء عظیم، اس میں بڑی کامیابی ہے، اس میں یعنی کس میں؟ اس میں یعنی جدو کوشش میں، فیہی، فیہی یعنی فی الجدی، فیہی یعنی فی الجدی، فوز عظیم یا پھر فوز کبیر، اس میں بڑی کامیابی ہے، کوشش میں بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے اچھے اخلاق محبت کا سبب ہیں، الخلق الطیب، اچھے اخلاق الخلق الطیب، اس کے بعد ہوگا لسبب الحب، حب کے معنی محبت، لی کے لیے یا پھر کا سبب معنی سبب، سبب اور اسباب قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے دوسرے پارہ میں، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق محبت کا سبب ہیں۔ اچھا ایک بات میں بتا دیتا ہوں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہوگا بہت نارمل، بہت ہی نارمل عربی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں اس منہاج العربیہ کا فرسٹ پارٹ جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں اس میں 70% قرآنک عربی ہے۔ میں آج اس کتاب کا شروع پریفیس پڑھ رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ہر ایک جلد کے بارے میں پہلے ہی ارادہ کر لیا کہ ہر ایک جلد میں ہر ایک پارٹ میں منیمم 70% قرآنک عربک ہم کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پتہ نہیں اس میں 75% یا کچھ اور ہے، 70% یا 60-65% اس میں قرآنک عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق محبت کا سبب ہے، اب دیکھ لیجئے سبب قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، الخلق الطیب لسبب الحب، لسبب الحب۔ اس کے بعد ہے پڑھنا بہترین کام ہے، پڑھنا کے لیے قرات آتا ہے، قرات قرآن میں بھی آیا ہے، اقرا مادہ تو آیا ہے نا، روٹ ورڈ جو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا القراءۃ بہترین کام ہے، ٹھیک ہے، شغل جید، القراءۃ شغل جید، ٹھیک ہے، القراءۃ شغل جید یا پھر عمل جید، عمل بھی کہہ سکتے، کام کی عربی عمل بھی ہوتا ہے اور شغل بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام بہترین دین ہے، الاسلام دین جید، الاسلام دین حسن، الاسلام دین حسن،
دین جید، ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر رسول، بہترین رسول ہے. بہترین کے لیے خیر کا استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے اسلامی تعلیم بہترین، کیا لکھا ہوا ہے، ایک منٹ مٹانا پڑے گا تھوڑا سا. اسلامی تعلیم بس ایک دو لائن بہترین بچ رہا ہے. تعلیم ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ اسلامی تعلیم بہترین تعلیم اچھا، اسلامی تعلیم بہترین تعلیم ہے. التعلیم الاسلامی خیر تعلیم، التعلیم الاسلامی خیر تعلیم، بہترین تعلیم ہے. بہترین کے لیے خیر کا استعمال کریں گے. اس کے بعد قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. القرآن الکریم کتاب اللہ، بہت آسان ہے. قرآن الکریم، قرآن مجید، کریم کا ترجمہ مجید سے کر رہے ہیں. القرآن الکریم، قرآن مجید، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. ہو گیا 23 لیسن. کل کا جو سبق ہے بہت بہت پیارا ہے، حمد ہے اور مناجات ہے، دعائیہ. کل کا سبق پڑھیے گا تو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی شاندار ہے. جتنی تعریف کرے کم ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ